دجال اس وقت کس جگہ قید ہے، لیکن وہ جگہ کہاں ہے؟ کیا آج تک اس جگہ کے بارے میں کسی کو علم ہو سکا ہے؟ ایک روایات کے مطابق چند لوگ دجال سے مل چکے ہیں اور اس سے باتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن دجال نے ان لوگوں سے کچھ سوالات بھی کیے اور پھر انہیں مستقبل کے بارے میں بھی نشاندہی کی۔ وہ کب، کہاں اور کس وقت نکلے گا؟ جب دجال نکلے گا تو تب وہ تمام دنیا کو ایک زبردست دھوکے میں رکھے گا، ایسے دھوکہ کہ لوگ خود بخود اس کے بچھائے ہوئے جال میں جکڑتے چلے جائیں گے۔ تاریخی اوراق میں ہمیں ایک ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جس میں ایک انسان دجال کا سامنا کر چکا تھا اور تب دجال نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور ایسی باتیں بتائیں جو آج کی دنیا میں ہم لوگ بالکل نظر انداز کر چکے ہیں۔ آج دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں دجال نے سالوں پہلے اس انسان کو بتایا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ چلے ان باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال سے اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور دجال جہاں جہاں قید ہے کیا اس جگہ کی نشاندہی اس انسان نے کی تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ گوگل میپ میں ایک خاص مقام کو برف سے ہمیشہ ڈھکا کیوں دکھاتا ہے اور اس مقام پر تربیت یافتہ خصوصی افواج کی جنگی جہاز کیوں جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں ہمیں دجال اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، آیا ہے اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کے مطابق وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے، لیکن وہاں پہنچ کر ان کا سامنا ایسی چیزیں ہوا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی نظر جانوروں کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا یہ کوئی جانور ہے یا پھر کوئی انسان، اور ان کی حیرت کی انتہا اس وقت اور بڑھ گئی جب اس چیز نے ان سے بالکل انسانوں کی طرح باتیں شروع کی۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو کہ تو اس جانور نما چیز بتایا ہے کہ وہ جساسا ہے۔ جساسا یعنی جاسوس۔ جاسا نے ان کو کہا کہ چلو وہاں گرجے میں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو، اور ہم پر لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو، اور ہم پر لپک کر اس گرجے میں پہنچے سے جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت امین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون ہو تم، تو اس نے بتایا کہ میرے بارے میں تم لوگ جان جاؤ گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ پھر حضرت امین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا تمام قصہ سنایا، جس کو سننے کے بعد زنجیروں میں جکڑے اس شخص نے ان سے بیسان کی کھجوروں، تبریہ کی جھیل، زخر کے چشمے، تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی، تو ہم نے کہا کہ جس پر اس نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا پھر کیا نتیجہ رہا، تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گردنواں پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا، ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔
اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں چند لوگوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، جن میں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اس واقعے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ دجال کے ساتھ جس جزیرے میں وہ لوگ ملے تھے اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں کئی دعوے سامنے آتے ہیں، جو میں ایک دعویٰ ایک عثمانی امیر البحار جغرافیہ دار اور نقشہ نگار پیری ریس کا بھی یہی ہے، جس نے سینکڑوں سالوں پہلے دنیا کے ایک نقشہ تیار کیا تھا، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر کئی لوگ اس تصویر کی پراسراریت کو دجال کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے ایک مشہور رائٹر نے اپنی ایک کتاب میں بھی دجال کے جزیرے کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس کے متعلق دجال ایک جزیرے میں ایک درجے سے اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ بھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں اور جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملتے ہیں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ وہ بحری جہاز کا اور کون سے جزیرے تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل کا جدید سیٹلائٹ نظام بھی انہیں ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اس جزیرے کے بارے میں سب سے مضبوطی دعویٰ یہ ہے کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہے۔ برمودا تکون میں سے ایک ایسے جزیرے کا انکشاف ہوا ہے جہاں ایک گرجے جیسی عمارت موجود ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آتا۔ ان کے مطابق اگر یہ جزیرہ ایک عام جزیرہ ہی ہے تو پھر گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن کیوں نہیں ملتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جزیرے میں جنگی بحری بیڑوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، جس کی گواہی کئی لوگوں نے دی ہے، اور اس بات کو کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کون امریکی جنگی بحری جہاز داخل کراتا ہے، لیکن وہ وہاں جا کر ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ تو کیا وہاں کسی ایسی فوج کی تیاری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لڑیں گے؟ بہرحال اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دجال کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی جا رہی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے لشکر اکٹھا کرنے کی ہماری تیاری کہاں تک پہنچی؟